اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. یہ سورہ لقمان کی میں نے آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کا ذکر کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا تھا، اور پھر انہوں نے اس حکمت کا اظہار کیسے کیا اپنے بیٹے کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا تھا، اور اس کا حق یہ تھا حکمت کا کہ وہ اللہ کا شکر کریں، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے، خود اس کو ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کی بات نہیں مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی محتاجی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، سب سے قابل تعریف ہے. پھر جب یہ اللہ نے جب حکمت سے نواز دیا تو لقمان نے سب سے پہلے وہ حکمت کس کو دی، کس کو بتائی؟ اپنے بیٹے کو. اور اس کو بڑے اچھے انداز میں، بھلے انداز میں نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، کیونکہ شرک جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا اللہ کے ساتھ، سب سے بڑا ظلم ہے یہ. اور اے بیٹے دیکھو، اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے تو وہ خود سے نہیں پیدا ہوا ہے، اس کا ایک خاندان ہے، اور سب سے پہلے والدین آتے ہیں جو ماں باپ ہیں، اور ماں باپ میں بھی ماں سب سے پہلے آتی ہے کہ اس نے اپنے پیٹ میں اس کو 9 مہینے رکھا، تکلیفوں پہ تکلیفیں جھیلیں، پھر وہ اس کی پیدائش ہوئی، پھر اس کو دودھ پلایا، 2 سال تک دودھ پلاتی رہی. تو اب اس کا حق یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کا شکر ادا کریں، اور اللہ کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اگر والدین میں سے کوئی 1 یا 2 جو بھی ہیں وہ کافر ہیں اور وہ شرک کی طرف بلائیں تو تم شرک پہ مت جانا، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، تو ان کی بات مت ماننا، لیکن ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا. رویہ ان کا جو ہے تمہارا ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، بھلا ہونا چاہیے، خدمت کا ہونا چاہیے. ان کی کوئی سختی ہے، غلط طرز ہے، اس کو بھی برداشت کر لینا چاہیے. اور دیکھو، ایسے لوگوں کی بات ماننا اور ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا جو مجھ سے اللہ کی طرف لوٹنے والے لوگ ہیں، اللہ سے جڑنے والے لوگ ہیں، ان کی بات کو ماننا. دیکھو، سب کو ہمارے پاس آنا ہے لوگوں، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا کہ تم نے جو عمل کیے تھے اس کی ویلیو کیا تھی، اس کی قیمت کیا تھی. اور دیکھو اے میرے بیٹے، رزق کے معاملے کو سمجھ لو کہ رزق کہاں سے آتا ہے، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے. اور اللہ نے جس کے لیے جو رزق لکھ دیا ہے، اگر ایک دانہ بھی اس کے لیے لکھا ہوا ہے، رائی کا دانہ ہو، اور وہ ایک چٹان کے اندر چھپا ہوا ہو، یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہے وہ لے کر آئے گا انسان. اللہ تعالیٰ بہت ہی لطف والا ہے، بہت ہی خبر رکھنے والا ہے. اے میرے بیٹے، زندگی کے اندر جو تمہارے معمولات ہیں اس میں نماز تمہاری معمولات کا سب سے بڑا حصہ ہو کہ نماز کو قائم کرنا، اور زندگی کے اندر تم خود بھی اچھے عمل کرنا، دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف بلانا.
برائی سے روکنا، اور اگر تمہیں یہ کام کرتے ہوئے لوگوں سے سننا پڑے، تانے تشنے ہو، لوگ تمہیں پریشان کریں، تو اس بات کو جھیلتے رہنا صبر کے ساتھ. اور یہ سب سے بلند درجہ ہے انسان کی زندگی کا. اور دیکھو، اپنے آپ کو رسوا مت کرو کہ اپنے آپ کو اتنا جھکا دو کہ بالکل زمین پہ ٹیک دو، ہر ایک کے آگے تم سجدے کرنے لگو، زمین پہ لیٹ جاؤ. کسی کے لیے یہ بھی مت کرنا. اور یہ بھی مت کرنا کہ اپنے آپ کو ایسے چلو جیسے ساری دنیا تمہارے قبضے میں ہے، تم دنیا کو تم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ بھی مت کرنا. نہ اکڑ کے چلنا، نہ بے عزت ہونا، نہ پرغرور ہونا. اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو اور اکڑنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. زندگی کا راستہ تمہارا جو ہے بیچ کا راستہ ہونا چاہیے، ہر چیز میں میانہ روی، اعتدال، بیلنس. وغضض من صوتک. اور آواز آ رہی ہے تمہیں؟ اگر آ رہی ہو تو چلنے دیں. آ رہی ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اپنی آواز کو پست رکھنا، بلند رکھنا، کیونکہ بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. یہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے، سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور آپ کے پروگرام میں مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے اپنی کچھ باتیں رکھوں. آپ کو معلوم ہے کہ میں اب زندگی کے اس منزل پہ ہوں جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اب جانے کی منزل قریب آ گئی ہے. تو جس زمانے میں ہم لوگ یہاں پر چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، چلیے آ گئے ٹھیک ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میری زندگی کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسا بھی تھا، لیکن جس زمانے میں تھا اس وقت یہ ایس آئی او نہیں تھی، طلباء کی تنظیم نہیں تھی. اور ایس آئی او بھی میرے تقریباً بعد میں بنی ہے. تو میری زندگی بہرحال یہاں پر بھوپال میں گزری ہے. تاج المساجد میں نے قرآن مجید حفظ کیا، اس کے بعد یہیں عربی تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد میں ندوۃ العلماء لکھنؤ میں گیا پڑھنے کے لیے. بعد میں پھر دوبارہ میں یہاں پر آ کر یہاں پہ جو کالج ہے اس کی کالج کی تعلیم بھی میں نے حاصل کی. کالج کی تعلیم کے بعد پھر میں سعودی عرب میں جانے کا موقع ملا، میں نے وہاں بھی تعلیم حاصل کی، پھر پڑھایا بھی. اب کینیڈا میں ہوں. میرے ساتھ بہرحال اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ میری تقریباً پوری زندگی دین کی خدمت، لوگوں کی خدمت اور دین کے ساتھ ایک وابستگی. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھ سے بہتر موقع دیے ہیں کہ اب آپ لوگ یہاں پر ہیں، تنظیم موجود ہے، عیسائیوں کی تنظیم ہے، اس کے ذریعے سے آپ دین سمجھ سکتے ہیں، دین کی تیاری تربیت کر لے سکتے ہیں اور دین کی خدمت میں حصہ لے سکتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال ہوں گے، اور ان میں سے 2 سوال جو ہیں زندگی کے بارے میں. جی نا، 2 سوال زندگی کیسے ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ. اللہ تعالیٰ ایک سوال تو پوری زندگی کرے گا کہ زندگی کیسے گزاری ہماری، ہم تم کو دی تھی زندگی، دنیا میں کیسے گزاری، اس کا حساب دو. لیکن جو سب سے قیمتی وقت ہے زندگی کا وہ ہے نوجوانی. تو اس کا الگ سے سوال ہوگا کہ جوانی کو کیسے گزارا. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، جب چڑھاؤ آتا ہے تو انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں تو اپنی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں، میرے پاس دنیا ہے، میں جو چاہوں کروں، جیسے چاہوں اپنی خواہشوں کو پورا کروں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کی زندگی کا یہ حصہ اللہ کی راہ میں گزر گیا، اللہ کے احکام کے مطابق گزر گیا، تو یہ بہت قیمتی چیز ہے. کیونکہ بڑھاپے میں عبادت کرنا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا جوانی میں کرنا ہے. بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا ایک نوجوان جوڑے کے پاس، اور ان سے کہا کہ تمہارے پاس 2 آپشن ہیں.
ہم تمہیں یہ موقع دیتے ہیں کہ تم جوانی میں عبادت کرو، جوانی میں عبادت کرو، اور بڑھاپے میں ہم تمہیں دولت دے دیں گے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ جوانی میں تمہیں دولت دے دیتے ہیں اور بڑھاپے میں عبادت کرنا۔ تو تم بتاؤ تمہارا آپشن کون سا ہے؟ تو آپ سوچئے کہ عام طور سے اگر کوئی شخص کے پاس ایزی آپشن ہو تو ایزی آپشن تو یہی ہوتا ہے کہ دولت مل جائے، لیکن آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کی جذبے کی بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں جوانی میں عبادت کا موقع ملے، اور ہم بڑھاپے میں دولت کا جو ہے وہ تو بیٹھے بیٹھے خرچ کر لیں گے، صدقہ کر دیں گے، لیکن ہمیں دیجیے۔ تو یہ آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے اس بات کو پسند کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان جوڑے کی بات اپنی حدیث میں بیان کی، ایک قیمتی مثال کے طور پر۔ اور دوسری بات میں اسی کے ساتھ اپنی بات رکھوں گا اس درس کی روشنی میں، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا سا آپ کا ذہن اس میں جوڑ دوں ان چیزوں سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 7 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا، سبعۃ یظلھم اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں میدان حشر میں ان کو موقع دے گا۔ تو ان میں سے ایک کون ہے؟ شاب، ایک ایسا نوجوان ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق جس نے جوانی گزاری۔ تو یہ بہت قیمتی چیز ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ نے جو مثال دی ہے پوری سورت میں، تو ان کا جو سب سے قیمتی حصہ ہے وہ جوانی کا ہے، جب وہ بازار مصر سے خریدے گئے۔ تیری قربانی کو، تیری قربانی کو، ماشاء اللہ، زبردست۔ السلام علیکم، یہ لے لو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسانی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا رشتہ بنایا ہے وہ گویا اس لیے ہے کہ ہم ساری جو بھی رشتے ہیں، جو عمر ہے، اس کو اللہ کے لیے خرچ کریں، اور اس کے بعد اس کی قیمت اللہ تعالیٰ طے کرے گا۔ تو یہ میں جو سورۃ لقمان سے اس میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں، اگر آپ دیکھیں تو انسان کی پوری زندگی کے جتنے دائرے بنتے ہیں، جتنے مسائل اٹھتے ہیں، اس کے اندر سمیٹ لیے گئے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ ہم نے حکمت سے نوازا۔ میں یہ چاہتا ہوں ذرا سا لفظ حکمت پہ بھی آپ کو غور کرنا چاہیے کہ حکمت ہے کیا۔ ایک تو ہمارے حکیم ہوتے ہیں کہ مطلب یونانی دوا کے ماہر ہیں تو ہم ان کو حکیم کہتے ہیں، یا اور بھی ہمارے پاس الفاظ ہیں، لیکن اصلاً حکمت جو ہے 2 چیزوں کا نام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حکمت نام ہے کسی چیز کا کنٹرول کرنے کا، یعنی عربی زبان میں کہتے ہیں حکمت الدابہ، جانور پر اگر آپ بیٹھے ہوں، گھوڑا چلا رہے ہوں، اور آپ اس کو بریک کر لیجیے، آج کی زبان میں بریک کہتے ہیں، لگام سے آپ اس کو روک لیں، تو یہ حکمت۔ یہ تو پہلی بات ہوئی۔ لیکن جو اصل چیز ہے حکمت کی وہ یہ نہیں ہے کہ بریک لگا لیں، اصل یہ ہے کہ کب بریک لگانا ہے اور کب چھوڑنا ہے، یہ حکمت۔ مثلا اگر آپ کو گاڑی چلا رہے ہیں اور ایکسیلیٹر آپ دبا دیں حکمت کی جگہ، بریک کی جگہ، تو خراب ہو جائے گا، اور ایکسیلیٹر ہو بریک نہ ہو تو گاڑی خراب ہو جائے گی اور انسان خراب ہوگا۔ تو حکمت بنیادی طور پر اس بات کا نام ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں حکمت میں، اس کو بھی سمجھ لیجیے، ایک ہے حکمت اور ایک ہے حکومت۔ حکمت اور حکومت، بنیادی طور پر حکمت نام ہے ان اصولوں کا جن کی بنیاد پر آپ رکاوٹ کبھی ڈالیں گے، کبھی چھٹی دیں گے، کبھی چھوڑ دیں گے، اور حکومت نام ہے اس اصولوں کو عملاً نافذ کرنے کا۔ تو فرض کیجئے کہ اگر حکومت ہو کسی کے پاس اور حکمت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ جی، وہ جو کہتے ہیں کہ منمانی ہے کہ بادشاہ کا
کسی بات پہ خوش ہو گئے تو نواز دیا، کسی بات پہ ناراض ہو گئے تو سزا دے دی. اصول کوئی نہیں ہے. یعنی کسی برطانیہ کے ایک بادشاہ نے کہا تھا کہ آئی ایم دا لا، میں خود قانون ہوں، مجھے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے. تو اس بیچارے تو کہہ دیا تھا. بہت سے لوگ کہتے نہیں لیکن کرتے یہی ہیں. ان کے لیے خود وہ چیز وہ خود جو ہے. تو حکومت اگر بغیر حکمت کے ہو تو وہ بڑا مسئلہ ہے، اور حکمت بغیر حکومت کے ہو تو کمزوری ہے کہ آپ پر اصول ہیں لیکن آپ ان کو نافذ نہیں کر سکتے. عصا نہ ہو تو کار کلیمی ہے. جی کس کس کو شعر یاد ہے؟ عصا نہ ہو تو کار کلیمی ہے بے بنیاد. کہ موسیٰ بھی ہو حکمت لانے والے اور موسیٰ کے بعد طاقت بھی ہو اس کو نافذ کرنے کی، تب پھر دونوں سے مل کے کام بنتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جو مسئلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہماری حکومت اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو دی تو ہمارے پاس حکمت آئی تھی. کہاں سے آئی تھی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ہم نے ایسے نبی کو بھیجا تھا جو تلاوت کتاب کے ساتھ علم کتاب اور حکمت سکھاتے تھے. اصول ہم نے وہاں سے لیے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت بھی دی اور حکومت بھی دی. حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا تھا. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ. حضرت یحییٰ کے بارے میں بتایا کہ ہم نے ان کو حکمت سے نوازا بچپن سے، لیکن ان کی حکمت، ان کی حکومت حکمت تک تھی. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خاص ان پر فضل فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے دین کو بتایا بلکہ اس کو قائم بھی کیا. تو یہ حکمت جو ہے، لیکن اصل چیز ہے حکمت. اور اس کو سمجھ لیجئے کہ حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، فلاسفر سے نہیں ملتی، یونان فلسفی سے نہیں ملتی، افلاطون سے اور ارسطو سے نہیں ملتی. جو وہ فلسفہ اور حکمت بیان کرتے ہیں وہ تو بہت چھوٹا سا حصہ ہے حکمت کا. انسان کی اصل حکمت یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ خدا کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے. جی پھر اپنے آپ کو پہچانے کہ میں ہوں کیا اور میری زندگی کیا ہے، میرا انجام کیا ہوگا، مجھے دنیا کے بعد، مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے کہ نہیں ہے. یہ وہ حکمت ہے جو اصلاً صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے دی، فلاسفر کے ذریعے سے نہیں دی. آج کی ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم فلسفہ تلاش کرنے کے لیے یونانی فلسفے میں جاتے ہیں، جبکہ اصل فلسفہ حیات جو ہے وہ تو اللہ کے نبی کو اللہ نے دیا. تو یہ لقمان جو تھے انہوں نے جب حکمت بیان کی تو آپ سوچئے حکمت کا سب سے پہلا نقطہ کیا تھا ان کا؟ کہ اللہ کا شکر ادا کرو. دیکھیے شکر جو ہے اس کے دو درجے ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ مجھے کچھ ملا، جو بھی ملا اور جس کے ذریعے سے ملا تو میں اس کا شکر ادا کروں. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ جس کا شکر ادا کرنا چاہیے اسی کا کروں، دوسرے کا نہ کروں. تو اللہ تعالیٰ کے شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے نوازا ہے تو اللہ ہی کا شکر ادا کرنا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور شکریہ ادا ہوتا ہے دوسرے خداؤں کا جن کا کوئی حصہ نہیں ہے کسی چیز کے دینے میں. جب وہ قرآن کہتا ہے نہ تو وہ نقصان پہنچا سکتے نہ نفع پہنچا سکتے اور ان کا شکریہ ادا فرما رہا ہے. تو اگر آپ سوچیں کہ کوئی آدمی بادشاہ کے پاس جائے اور بادشاہ اس کو انعام سے نوازے اور واپسی میں وہ چپراسی کا شکریہ ادا کرے کہ بھائی تمہارا احسان ہے شکریہ، اور بادشاہ کے سامنے یہ کام کرے تو کیا حال ہوگی اس. تو ہمارا حال یہی ہو گیا. یعنی بندگی کے لحاظ سے جو لوگ دوسروں کی بندگی کرتے ہیں کیا وہ اپنی زندگی خود بناتے ہیں؟ کیا اپنے وسائل خود لاتے ہیں؟ یہ ساری دنیا ان کے لیے انہوں نے بنائی ہے. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے بڑی حکمت کی بات یہ ہے کہ جو آقا ہے اسی کو آقا مانے اور اسی کا شکریہ ادا کریں. اچھا اس میں شکریہ کے اندر ایک اور چیز ہے. فرض کیجئے میرے حساب سے اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا، مثلا شکایتیں تو خواہشیں تو بہت رہتی ہیں، نہیں ملی، تو پھر کیوں شکریہ ادا کریں؟ نہ کریں شکریہ. بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ کی نعمتوں کو تم اگر صرف گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے. یعنی ہم نے دو چار چیزوں کو نعمتیں مان لیا نا کہ دولت مل جائے، کوئی اچھا گھر مل جائے، فلاں فلاں مقامات مل جائے تب ہم ہو گئے. لیکن یہ زندگی، یہ سانس اور جس طریقے سے اللہ نے ہمارے لیے ساری چیزیں کی ہیں اس کی قیمت اگر ہم ادا کریں تو شکر ادا نہ کر سکیں. اسی میں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے جو کچھ ہم کو دے رہا ہے، ہم سے معاوضہ اگر مانگنا چاہے تو ہم کتنا دے سکتے ہیں.
جی کتنا دے سکتے ہیں؟ دیا ہوا سب اللہ کا، تو شکریہ کیا ادا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صرف شکریہ ادا کر دو، ہم مان لیں گے تم نے ہماری بات مان لی. یعنی اللہ تعالیٰ کا زبان سے شکریہ ادا کرنا ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے معاوضہ ہے. اب اس میں ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی شکور ہے. واللہ جو ہے قرآن میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ بھی شکر کرنے والا ہے. تو بندے کا شکر یہ ہے، بندے کا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم سب کچھ کر گزریں، پھر کہیں کہ اللہ میاں اس سے زیادہ کر نہیں سکتا تھا، اس پر آپ مجھے قبول کر لیں. جی جان دی ہوئی تو اسی کے تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. یہ بات ہوتی شکر کی. اب ہم کچھ نہ کریں اور کہ اللہ میاں ہمارا شکریہ، آپ کا شکریہ، یہ جملہ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کا بالکل برعکس ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ مجھے جتنا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکا، لیکن تھوڑے کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، یہ اس کا شکر ہے. یعنی اگر ہم اللہ کے معیار پہ اپنا کام دیکھیں تو ہمارا معیار پہ نہیں ہے کام، لیکن تعالیٰ کہتے ہیں ہم قبول کر لیتے ہیں، تو یہ اللہ کا شکر ہے. تو قرآن میں ہے کہ ما یغفر اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے تم کو عذاب دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو. جی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ شکر پہ راضی ہو جائے گا لیکن کفر پہ راضی نہیں ہوگا. تو یہ جو حضرت ابراہیم نے بات کہی ہے، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کے اندر پوری دنیا ہے، پورا عقیدہ ہے، پورا انسانیت کی حقیقت ہے، اللہ کی حقیقت ہے. اور پھر انہوں نے ایک جملہ اس میں کہا کہ شکر کر کے فائدہ کس کو ملا؟ اللہ تعالیٰ کہ میں نے اگر $1 بلین اللہ کی راہ میں نذرانہ دے دیے تو اللہ تعالیٰ بڑا فخر کرے گا، بھائی میرا خزانہ خالی تھا بھر گیا. جی یہ بڑے بڑے لوگ جو دنیا سمیٹ رہے ہیں، اس سمیٹنے کے بعد جب یہ اللہ کے پاس پہنچیں گے اور یہ کہیں گے اللہ میاں مجھے معاف کر دیں، تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندہ جب قیامت میں جا کے کھڑا ہوگا، کہے گا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھا کیوں بھائی ساری دنیا اگر ہم تمہیں دے دیں اور تم اس کو دے کے اپنی جان چھڑا لو، تم تیار ہو اس وقت؟ کہ بالکل تیار ہو. تو اللہ تعالیٰ کہے گا وقت تو گزر گیا، دنیا میں ہم نے تم سے صرف ایک بات مانگی تھی کہ ہماری خدائی مان لو، ہمیں خدا مان لو، بس ہم نے تم سے یہ مانگا تھا اور تم اس پہ راضی نہیں تھے. تو یہ دنیا جمع کرنے والے جو لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں ساری دنیا اپنی جیب میں بھر لیں، پیٹ میں بھر لیں، قیامت کے دن یہ ان کے لیے وبال بن کر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نبی لقمان نے کہا کہ یہ شکر کرنے والے ہی اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کوئی کسی کی ضرورت نہیں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا نصیحت کرتے ہوئے، یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اس کو ذرا سا غور کرنا چاہیے. یہ اسلامی تربیت کا سب سے اہم حصہ ہے کہ ہم بچوں کو کیسے تربیت کریں. یعنی بچوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہمارے نوجوانوں کا بھی مسئلہ ہے، ہمارے اپنے جتنے بھی تعلق والے ہیں سب کا مسئلہ ہے. کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک ایسی اچھی بات ہے جو دوسروں کو معلوم ہونا چاہیے، اور دوسرا وہ ہے جس کو یہ معلوم نہیں ہے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میرے اندر ایک اظہار برتری ہو اور اس کے لیے حقارت ہو، ایک طریقہ تو یہ. دوسرا طریقہ یہ کہنے کا انداز ایسا ہو کہ جسے کہیں کہ منہ پہ مار دیا. تو نبی حضرت لقمان کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اپنے بیٹے سے بڑے بھلے انداز سے نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے. بلکہ اگر آپ کبھی اس کا عربی زبان کے لحاظ سے اگر آپ پڑھیں گے تو ابن کہتے ہیں بیٹے کو، بنی کا مطلب بیٹا ہوا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا بنیہ. بنیہ جو ہوتا ہے وہ تصغیر کہتے ہیں عربی میں، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے محبت سے، پیار سے کہنا. تو وہ اپنے بیٹے سے بیٹا نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ میرے پیارے بیٹے. اور میں تو وہ نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو اللہ کا شریک کسی کو مت ٹھہرانا، یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. آپ کو معلوم ہے جو شرک ہے، شرک کی کئی قسمیں ہیں. آج کل جو قسم پائی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کسی بت کو پوجا کر لیا، اللہ کے علاوہ جھک گئے تو یہ شرک ہوا. لیکن شرک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے نفس کی پوجا کریں. قرآن میں ہے کہ اللہ نے کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. بعض لوگ ایسے ہی ہیں جنہوں نے اپنا خدا اپنی نفس کو بنا رکھا ہے، خواہشات کو بنا رکھا ہے. یہ بھی ہے. اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو خدا سے دور کر دے یا خدا کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے وہ شرک شمار ہوگی. اب ہمارے یہاں اس کی تقسیم ہے، شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے. اصغر یہ ہے کہ آپ ریاکاری کریں تو یہ ہے،
اور بڑا شرک یہ ہے کہ بت کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کی کبھی معافی نہیں دے گا کہ شرک پر ہم معاف کر دیں، کبھی سوال ہی نہیں۔ ہاں، اور جتنے گناہ، کسی طرح کے بھی گناہ، سمندروں کے برابر گناہ ہم معاف کرنا چاہیں تو کر دیں گے، لیکن شرک معاف نہیں کریں گے۔ اور آج کا انسان جو ہے وہ طے کر چکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو معافی کا راستہ ہی نہیں دے گا۔ میں یہ جملہ جو کہہ رہا ہوں اس پہ آپ غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس معاف کرنے کے بہانے ہوتے ہیں، کافروں کے لیے بھی بہانے بن سکتے ہیں، لیکن آپ اس منزل پہ آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو اتنے کفر کریں اور اتنے شرک کریں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا دروازہ بند ہو جائے، تو اس سے بڑی محرومی نہیں ہو سکتی جو آج کل ہو رہی ہے۔ یعنی کافر تو یہاں پہلے بھی رہتے تھے، 1000 سال سے رہتے تھے، لیکن آج ایک کافر نے یہ طے کیا کہ نہ صرف ہم کافر بنیں گے بلکہ حق کو مٹائیں گے بھی، اور حق والوں کو بھی مٹائیں گے، اور اس کے نام سے ہم 50 کام کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو شرک کی بات کہی ہے یہ بہت اہم بات ہے، اس کو غور کرنا چاہیے آپ لوگوں کو کہ یہ شرک کا مسئلہ ہمارے نزدیک کتنا ہے۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں جو حضرت نبی کریم نے فرمائی ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، کہ آپ نے فرمایا کہ 2 آدمی، ایک مکھی کی وجہ سے ایک جنت میں گیا، ایک جہنم میں گیا، صرف ایک مکھی کی وجہ سے۔ وہ کیا تھا کہ وہ راستے سے گزرتے تھے تو ایک بت پرستوں کا راستہ تھا، وہ گزرنے نہیں دیتے تھے جب تک کہ ان کے مندر پہ کچھ چڑھا نہ دیا جائے۔ تو ایک بنی اسرائیل کا جب آدمی گزرا تو اس نے کہا میں تو مشرک نہیں ہوں، میں تو نہیں چڑھاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا ایسا کرو، وہ کوئی بات نہیں، ایک مکھی یہیں سے پکڑو اور ہمارے بت پہ چڑھا دو، ہم تمہیں جانے دیں گے۔ اس نے سوچا مکھی کیا چیز ہوتی، کچھ چھوٹی سی بڑی چڑھا دی، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں بھیج دیا گیا۔ دوسرا شخص گزرا بنی اسرائیل کا ہی تھا، انہوں نے کہا صاحب مکھی چڑھا دو، نہیں مکھی بھی نہیں چڑھاؤں گا، میرے دین میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ مارا گیا اور جنت میں چلا گیا۔ اور آج کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ حدیث آج عملاً پیش آ رہی ہے، عملاً یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے، ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی شرکیہ بات کہیں، اور کس طریقے سے ان کی زندگی خطرے میں ڈالی جاتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شرک اور جو ہے وہ مومن کے لیے موت و زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ نجات کا مسئلہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارے لیے نجات کا راستہ ہی نہیں بنے گا، چاہے ہم زندہ رہ لیں۔ تو اس پہ جب کہا گیا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، تو یہ بھی عجیب بات ہے کہ شرک میں بہت بڑا ظلم ہے تو یہ کیسے ہوگا؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج کل انصاف پسندی بہت ہے۔ جی، انصاف کے تو ہمارے یہاں نعرے لگتے ہیں نا، ہر جگہ نعرے لگے ہیں، ہیومن رائٹس بھی ہے، انٹرنیشنل لا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ سارا انصاف ہم نے طے کیا ہے کہ انسانوں کے بیچ میں ہوگا۔ سارا انصاف کہاں سے شروع ہوگا؟ مثلا خاندان کے بیچ میں، قوموں کے بیچ میں، حاکم اور محکوم کے بیچ میں، یہی انصاف ہے۔ فرض کیجئے انصاف کے پیمانے آپ نے جو بنائے وہی آپ بنا لیں، اور اس پر انصاف کو ماننے ہوئے ایک الگ بات ہے، لیکن انصاف یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل انصاف شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جب تک ہم اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کریں ہمارے سارے انصاف بیکار ہیں۔ جی، یعنی ایک شخص جو ہے دنیا میں بہترین آدمی ہو، ہمارے آج کا ایک نیا نظریہ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ بھائی فلاں صاحب نماز نہیں پڑھتے لیکن بڑے خوش اخلاق آدمی ہیں، معاملات بڑے اچھے ہیں ان کے، جی، اور سوشل آدمی ہیں یا فلاں ہیں، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ چل کوئی بات نہیں، اللہ کی عبادت کی نہیں کی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لوگوں کے لیے بڑے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ انصاف شروع ہوگا اللہ تعالیٰ سے۔ تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ظلم کیا جائے۔ القرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم سے آلودہ نہیں کیا تو ہم ان کو امان دیں گے۔ تو یہاں ظلم کون سا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ ظلم۔ بعد کے ظلم جو ہے اس کے ہوں گے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے کہ انصاف کے سارے پیمانے غلط ہیں اگر انصاف کے پیمانے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انصاف نہ ہو، سارے پیمانے غلط ہوں۔ تو انہوں نے کہا شرک سے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب انسان کی زندگی ہم ایسا نہیں ہے کہ اچانک کہیں سے آسمان سے پیراشوٹ سے اتر گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے رشتے بنائے، تخلیق کا انسان ہے تو تخلیق میں ماں باپ ہیں، بلڈ ریلیشن ہے جس کو ہم صلہ رحمی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا حق یہ بھی ہے کہ ہم والدین کے حق کو ادا کریں، کہ اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ رب کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ سلوک کرو، اور اگر وہ مشرک ہیں تو ان کی مشرک کی باتیں نہ کرنا، لیکن زندگی ان کے ساتھ اچھی گزارنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دنیا کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ رہو،
اور اس میں صبر کے ساتھ جھیل لو. آج کا یہ سوال بہت ہوتا ہے کہ کیا کریں, مرنے جا رہے ہیں, مر رہے ہیں, کیا کریں, منتقم ہو جائیں, بدلہ لے لیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ اگر یہ زندگی گزاری ہے اور اس میں تکلیفیں سہیں ہم, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اس راستے کی منزل میں تکلیفیں آئیں گی. تو جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ دور اصلاً قربانی کا دور, حاصل وصول کرنے کا دور نہیں ہے. لیکن یہ قربانی اگر ہماری صبر کے ساتھ گزر گئی تو اسلام کی تعمیر کی بنیاد بن جائے گی, جس کے نتیجے میں اسلام دوبارہ بحال ہوگا, امت مسلمہ دوبارہ بحال ہوگا. تو یہ چیز بہت اہم ہے, کیونکہ ہمارے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم کوئی ٹیررزم شروع کر دیں, کسی کو وائلنٹ ہو جائیں. یہ اسلام کی تعلیم نہیں. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ صرف اللہ سے آپ امید کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں اور صبر کے ساتھ جھیل لیں. اسی میں جو بات ہے کہ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تمہارا رزق, ہمارا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آج کے زمانے میں رزق آئے گا کہاں سے. سارے رزق کے راستے تو بند کر دیے گئے ہیں. لیکن میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ ایک اور آیت میں 2-4 منٹ لے کے ختم کر لوں گا, کہ اللہ کہا کہ اگر تمہیں ہم زمین کے خزانے دے تو تم ایک آدھ دانہ بھی کسی کو نہ دیتے. آپ یقین کیجئے کہ آج کی دنیا میں اگر دنیا کے پاس رزق کے خزانے ہوتے تو ایک مسلمان ایک دانہ نہیں پا سکتا. آپ دیکھ لیجئے غزہ میں کیا ہو رہا ہے, جی کیا کیا جا رہا ہے. یہ اسی پیمانے پہ نہیں ہوگا, یہ ساری دنیا کے لیے منصوبے ہیں ان کے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ رزق ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے رزق کیا. اور میں آپ کو اس میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ رزق اللہ نے کہا آسمان سے آتا ہے, جی دور سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو رزق کا انتظام کیا ہے وہ کہاں سے آتا ہے ہمیں پتہ نہیں, لیکن ساری کائنات آپ کی خدمت کے لیے رکھی گئی ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, آسمان نے ہمیں تمہارا رزق رکھا ہے. دوسری بات جو بڑی اہم ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن فرض کیجئے کہ کافر یہ کہے کہ بھئی اللہ میاں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے میں نے غلط کام کیا, اب آپ مجھے جو ہے بہرحال معاف کر دیجیے, آپ تو معاف کرنے والے ہیں. تو فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ دے کہ کائنات کو میں نے تمہاری خدمت کی لگایا تھا, صرف اس کا معاوضہ دے دو. جی ایک دانے کے لیے میں نے سورج کو, چاند کو, ساری ہواؤں کو, سب کو مسخر کیا تھا, اس کا معاوضہ دے دو. تو آپ یقین کیجئے ابدی سزا بھی کافی نہیں ہو سکتی. یعنی بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے یہ سوال اٹھتا ہے کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی صاحب, ارے بھائی 10-20 سال جہنم میں سزا دیتے ہیں, یہ کیا بات ہوئی, کب زندگی بھر ہوگا. تو یہ زندگی بھر کا جسٹیفیکیشن اگر آپ دیکھیں تو یہ رزق. تو اس کے بعد جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی درمیانی ہونی چاہیے, نہ تو تکبر ہو. عزت کے ساتھ رہنا, سر اٹھا کے رہنا تکبر نہیں ہے, لیکن بے عزت ہو کے قبول کرنا یہ بھی صحیح نہیں. تو اسلام جو ہے اس کا مذہب نہیں ہے کہ ایک ہمارے کوئی گال پیش کرے تو ہم دوسرا پیش کر دیں. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم مطلب ایک کی جگہ 10 کو ماریں جیسے آج کل ہو رہا ہے. تو اسلام جو ہے بیچ کی راہ ہے, اور بیچ کی راہ ہر چیز میں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں بھی بیچ کی راہ ہے, لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بھی بیچ کی راہ ہے, دشمنی میں بھی بیچ کی راہ ہے. اور انسان کی اجتماعیت کے ساتھ وقصد فی مشیکا, اپنی چال ڈھال تمہاری جو ہے علامت بنے گی. تمہارا رہنا, کھانا, پینا. اگر آپ بہت دولت مند ہو گئے تو آپ پکڑ کے رہیں, بہت غریب ہو گئے تو آپ سب کو لوٹنا شروع کر دیں. یہ جو چیزیں ہیں, تو اگر آپ دیکھیں تو یہ حضرت لقمان نے جو بات کہی ہے یہ سب اللہ نے اس لیے نہیں بیان کی کہ ان کے بیٹے کے لیے تھی, یہ ہم سب کے بیٹوں کے لیے تھی, ہم سب کے لیے تھی. تو میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی, اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے, آپ کی جوانی اللہ کی راہ میں گزرے, اور آپ کے اندر جو طلب ہے وہ صحیح علم کے ساتھ جڑ جائے, اور صحیح علم صحیح عمل کے ساتھ جڑ جائے, اور صحیح عمل مقصد کے ساتھ جڑ جائے, اور زندگی آپ کی اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کے دین کی واپسی اور اللہ کے دین کے لیے قربانی, یہ چیزیں پیدا ہو جائیں. تو آپ یقین کیجئے کہ اس کائنات کی, میں آپ سے ایک جملے میں کہوں گا کہ یہ آج کی کائنات جو اللہ نے زمین میں دی ہے ہمیں, ایک ذرہ, ایک منٹ, اگر یہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو ساری زندگی کا محاصل, ایک ذرہ. اور اگر نہیں قبول ہوا تو ساری عمر بیکار ہے. تو اس پہ توجہ دیجیے, اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے. بہت بہت آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. جزاکم اللہ خیر.